اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ مسلمان اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھنے والے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنی ساری کتابیں نازل فرمائی، ان تمام کتابوں پر ایمان لانے والے، اور اللہ رب العالمین نے جتنے سارے پیغمبران کو بھیجا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانے والے مسلمان وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اللہ کی تقدیر پر ایمان لائیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ ایمان بہت بڑی قیمتی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور جو مسلمان اس قیمتی دولت کو حفاظت کے ساتھ رکھے گا، اس کی فکر کرے گا، وہ مسلمان ایمان پر مرے گا۔ جس کے اندر اپنے ایمان کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں، جس کے اندر یہ فکر نہیں کہ مجھے اس دولت کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جانا، تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت دیتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں انہیں کون سا آدمی ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو خاندانی مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ پہلے غیر مسلم تھے اس کے بعد اسلام لائے، ایسا نہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو عام طور پہ اس سلسلے میں کیا نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ جو لوگ غیر مسلم سے مسلمان ہوتے ہیں ان کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اور دل کی بات تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو ہمارے کیریکٹر اور اعمال سے ایسا پتہ چلتا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ عزت اتنی بڑی دولت نہیں، پیسہ اتنی بڑی دولت نہیں، دولت اتنی بڑی دولت، اور اسی طرح نوکری، فیکٹری، خاندان، کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں جتنی قیمتی چیز ایمان ہے۔ اور آج یہ جو زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ صبح و شام ایمان پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ کب آدمی ایمان سے محروم ہوتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب اس ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟ بہت سارے مسلمان ہیں جو ایمان پر قناعت کر رہے ہیں کہ ہم باپ دادا سے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں تو مریں گے بھی مسلمان، اس اطمینان کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں وہ اعمال جن سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جن سے ایمان بچتا ہے، میں امپرومنٹ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچتا ہے، وہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے سامنے سب ایک جیسے ہیں، جب مرتے ہیں تو سب پر جنازہ کا نماز پڑھتے ہیں، سب کو دفن کیا جاتا ہے قبرستان میں، لیکن پتہ نہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک کون مسلمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں جگہ جگہ اعمال صالحہ کی ترغیب دی ہے، کیونکہ یہ ایمان بچتا ہے اعمال صالحہ سے۔ اگر نیک اعمال جن کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، عقائد سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، وہ تمام اعمال اگر کوئی کرے گا اس کے لیے بشارت ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، کہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے مطابق اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنت۔ تو ایمان زبانی جمع خرچ کرنے کا نام نہیں ہے
کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا باپ مسلمان، دادا مسلمان، نہ زبانی جو جمع اس کا نام ایمان نہیں. ایمان نام ہے اللہ کے حکموں پر جھکنے کا. اللہ رب العالمین پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو جس پر ہمارا ایمان ہے اس کے حکموں پر جھک جانے کا نام ہی تو ایمان ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے. اگر کسی کے اندر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ تو نام کا مسلمان ہے، صرف دعویٰ ہے. اس لیے نیک اعمال کا ربط، کانٹیکٹ، تعلق ایمان سے، ایمان سے اعمال صالحہ کا تعلق ہے. ایمان کے بعد عمل کی باری آتی ہے کہ ہم عمل کرتے یا نہیں. جس طرح بغیر روح کے جسم کا اور اسی طرح بغیر جسم کا روح فائدے کا نہیں، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح بغیر عمل کے ایمان. تو ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال صالحہ کا کرنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے اندر جتنا اعتماد، بھروسہ دنیا کے اسباب پر ہے، اتنا بھروسہ اعمال صالحہ پر نہیں ہے، نیک اعمال پر نہیں ہے. پیسے پر جتنا بھروسہ ہے، چاہے 100 کا نوٹ ہی کیوں نہ ہو، کتنا بھروسہ ہے کہ میں اس سے 100 کلومیٹر دور تک جا سکتا ہوں. اب پتہ نہیں مہنگائی جب بڑھ گئی نا 60-70 کلومیٹر تک، بات وہ اس سے میں یہ چیز خرید سکتا ہوں. ایک جاب ملا، ایک نوکری ملی، اس پر بھی اعتماد ہے، بھروسہ ہے. ایک فیکٹری چلا رہا ہے آدمی، کارخانہ چلا رہا ہے، بھروسہ ہے اس کے اوپر کہ ایک کام آئے گی میرے کو. حتیٰ کہ اولاد ہے، اولاد پر بھی بھروسہ کرتے آدمی کہ اولاد میرے بڑھاپے میں کام آئے گی. پتہ نہیں کام آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن اعتماد ہے، بھروسہ ہے کام آئے گی اولاد. گھر پر اعتماد، فیکٹری پر اعتماد، نوکری پر اعتماد، دولت پر اعتماد، پیسے پر اعتماد، دکان مکان سب پر اعتماد. اعتماد اگر نہیں ہے، بھروسہ اگر نہیں ہے تو کس پر نہیں ہے؟ نیک اعمال پر نہیں. کہ نیک اعمال بھی کل کام آئیں گے، مرنے کے بعد ہی نہیں، دنیا میں بھی کام آئیں گے. دنیا میں بھی کام آئیں گے نیک اعمال، بھروسہ نہیں. اسی لیے پہلی بات تو نیک عمل کرتے نہیں، اگر کریں تو اس کو سیو نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، ضائع کر دیتے ہیں. اور ذرا برابر فکر نہیں کرتے کہ نیک عمل ضائع ہونے پر کتنا بڑا نقصان میرا ہو گیا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتے ہیں نیک اعمال کے بدولت، لیکن ہمارے کو اس کا تعلق پتہ نہیں کہ نیک اعمال سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری عزت کا، ہماری شہرت کا، ہمارے رزق کا، ہمارے چین سکون کا تعلق ظاہری جو اسباب ہم دنیا میں اپناتے ہیں اسی سے ہے. نیک اعمال سے، نمازوں سے، اچھے اخلاق سے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں سمجھتے. نہ، غلط، یہ سوچ غلط ہے. ہماری سوچ ایسی ہونی چاہیے. یہی سوچ قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سوچ بتائی، بنائی کہ نیک اعمال سے آدمی کی زندگی پاکیزہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتے ہیں، تو فرمایا فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، سکون والی زندگی دیں گے. پاکیزہ زندگی کس کا وعدہ ہے؟ اب دیکھو کوئی بڑا کروڑ پتی ہم سے اگر کہے کہ آپ کے بچے کو فلاں اسکول میں پڑھاؤ، وہاں سے پاس ہونے کے بعد میں اسے اپنی کمپنی میں جاب دیتا ہوں، بہت جلدی بھروسہ آ جاتا ہے. جبکہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، کب ختم ہو جائے پتہ نہیں، پھر بھی اعتماد. کروڑ پتی چھوڑو، معمولی ایک انسان بھی ہم سے اگر بولے تو اس کے اوپر بھی ہم اعتماد کر لیتے ہیں. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ضمانت کون لے رہے ہیں؟ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں 14ویں پارے میں ہے، سورہ نحل میں، اٹھا کر کے دیکھ لو. اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو نیک عمل کریں گے ہم انہیں زندگی دنیا میں بہترین زندگی، حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی ہم عطا کریں گے. کتنا بھروسہ آتا ہے ہمارے کو اللہ کی بات پر. چونکہ تذکیر خالی دنیا کے ہے نا، دیکھتے ہیں دنیا، سنتے ہیں دنیا، تذکرے دنیا کے، اس لیے
بس دنیا دنیا، دین کی بات کا، آخرت کی بات کا، قرآن و حدیث کی باتوں کا تذکرہ نہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہم لوگوں کو، اللہ کی بات پر اعتماد نہیں، بھروسہ ہی نہیں۔ مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، سچا ہے، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں، ضمانت لے رہے ہیں، وہ بھی اللہ اگر ایسا بولتا میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا تب بھی بات ختم تھی۔ یہاں اللہ تاکیدن، عربی گرامر سے اگر آپ واقف ہوتے تو میری بات سمجھ میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس میں کیا ہے؟ لام تاکید ہے، نون ثقیلہ، نون ثقیلہ، اس کے ذریعے سے بھی تاکید کہی گئی کہ ضرور بھی ضرور، کہ تم شک مت کرو، ڈاؤٹ مت کرو کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں زندگی ایسی دیں گے، ایک دم پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تمہیں کروڑ پتی بنائیں گے، بڑا گھر دیں گے، بہت بڑی اولاد دیں گے، خوبصورت بیوی دیں گے، کیونکہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ پاکیزہ زندگی سے محروم ہیں۔ گھر بھی ہے، خوبصورت بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، بہت بڑی فیکٹری بھی ہے، مال دولت خوب ہے، لیکن میاں بیوی آپس میں محبت نہیں ہے، باپ کے دل میں اولاد کی شفقت نہیں ہے، اولاد کے دل میں باپ کا احترام نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ کیسی زندگی؟ وہ بولتے ہیں کہ ایسی زندگی تو تم مرنا بہتر ہے۔ آج خودکشی جو کرتے ہیں غریبوں سے زیادہ امیر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ پاکیزہ زندگی اللہ رب العالمین جھونپڑے میں بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے بڑا بنگلہ ہونا ضروری نہیں ہے، چھوٹی نوکری پر بھی دے سکتے ہیں، تھوڑے سے مال پر بھی دے سکتے ہیں، بدصورت بیوی پر بھی اسے اللہ تعالیٰ سکون دے سکتے ہیں۔ وہ خوبصورت بیوی کیا کام کی جس کے دل میں شوہر کی عزت نہ ہو، احترام نہ ہو، محبت نہ ہو، کیا کرے گا؟ وہ اولاد جسے اس نے پالا پوسا، اس اولاد کے اندر احترام نہیں ہے باپ ماں کا، کیا فائدہ اس اولاد کو پال کر کے؟ پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کام آتے ہیں نیک اعمال۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ 3 آدمی غار میں پھنس جاتے ہیں، آپ کو معلوم، غار میں، غار بولے تو پہاڑوں میں ہوتا ہے، گوئے بولتے، اس میں پھنس گئے۔ وہ کیسا؟ ایک ضرورت سے بارش آئی بول کر کے غار میں گھسے، بعد میں بارش اتنی ہوئی، ہوا اتنی برسی کہ وہ ایک بہت بڑا چٹان آ کر کے غار کے منہ میں کیا ہو گیا، آ کر کے بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے غار کے سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب یہ غار کے اندر پھنس گئے، زندگی اب ان کی کیا ہو گئی؟ موت نظر آنے لگی، زندگی ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، ہر طرف موت ہی موت کے نظارے تھے۔ اب وہ سوچنے لگے اب تو گئے ہم، کون آئے گا یہ پہاڑ، یہ جنگل میں کون آئے گا، کون ہماری فریاد سنے گا، کس کو ہم آواز دیں؟ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے پھر نئی زندگی پائی۔ کیسے؟ بخاری یہ کوئی معمولی حدیث کی کتاب بھی نہیں جسے سب اعتماد کرتے کہ صحیح کتاب ہے، حالانکہ اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، وہ الگ بات ہے، تو زیادہ صحیح روایتیں ہیں تو اس کے اوپر اعتماد ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اس میں ہے یہ واقعہ، انہوں نے واسطہ کس کا دیا؟ اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کو موت کے نوالے سے کیا کر دیا، موت کا نوالا بننے سے ان کو بچایا، نئی زندگی دی۔ یہ ایک نے کہا میں اپنے ماں باپ کا اتنا فرما بردار کہ جب تک ان کو پلاتا نہیں تھا دودھ، اس وقت تک میں اپنے اولاد کو بھی نہیں پلاتا تھا، ماں باپ پہلے، اس کے بعد بیوی بچے۔ اور ایک معاملات کی صفائی اس کے اندر تھی کہ ایک آدمی کام کر کے چلا گیا مزدوری لیے بغیر، اس نے اس کی مزدوری کو کیا کیا؟ انویسٹ کیا، کاروبار میں لگایا، اس کا کاروبار اتنا بڑھ گیا۔ ایک آدمی کے اندر تقوی اتنا کہ پہلے تو ناجائز حرام محبت اس کے دل میں تھی، جب وہ قابو میں آ گئی عورت، اللہ سے ڈر کر کے اس کو چھوڑ دیا، صرف اللہ سے ڈر کر، باقی اس کے کنٹرول میں وہ آ گئی تھی، صرف اللہ سے ڈر کر کے اس نے زنا چھوڑ دیا، حرام کاری چھوڑ دی۔ یہ 3 لوگوں نے اپنے عمل کو اللہ کے سامنے رکھا ہے، اللہ اگر ہم نے اس عمل کو صرف تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو اس عمل کے صدقے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی دعا قبول فرمایا۔ ہمارے نبی سچے نبی ہیں، سچے نبی کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غار کے منہ سے
وہ جو چٹان آ کر بیٹھ گیا تھا اللہ نے ہٹایا. اللہ کی طاقت ہے, اللہ کو کون, اللہ کی قدرت, ہٹایا اور نئی زندگی ملی. تو نیک عمل سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا. جو نیک عمل بھی تم کرو گے نا اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیک عمل سے کیا ہوگا. آج ہم تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, لیکن ایمان پر ہم اکتفا کیے ہوئے ہیں. قناعت, جبکہ ہمیں قناعت مال پر کرنا چاہیے تھا. چلو بھائی 2 وقت کی روٹی ہم چلو اس سے حاصل کر سکتے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اس میں قناعت نہیں, اس میں حرص ہے, اس میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اعمال میں کیا کرنا چاہیے تھا, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا, اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم, اذان آتی, اذان کی آواز, کتنے مسلمان ہیں آج, مسلمان محلے میں جا کر کے دیکھو, آپ سروے کرو, ایک اللہ کی آواز, اللہ کی طرف سے یہ آواز ہے اللہ اکبر. ہم کتنے کی مسلمانوں کو پتہ نہیں اذان کیا ہے, یہ کس کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. ہم سمجھتے مؤذن صاحب بلا رہے ہیں, نہ, مؤذن کی آواز ہے, وہ بلا رہے ہیں کون, اللہ بلا رہے ہیں. 5-6% مسلمان نماز کو آتے ہیں, 4-5 مسلمان. یہ ہے ہمارے عمل کی حالت, یہ ہمارے ایمان کی حالت, کہ یہ ایمان آج ہمیں مسجد کے اندر نہیں لا رہا ہے, تو کل یہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا. کہ جنت اتنی سستی چیز ہے, تو یہ ایمان ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا. مصیبتوں پر مصیبت آ رہے مسلمانوں پر, لیکن ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی اثر نہیں. وہ بولتے ہیں نا, پیشانی میں بل اور کانوں میں جوں تک بھی نہیں رہیں گی, ایسی حالت ہو گئی ہے. وہی اگر ہمارے سے فیکٹری چھن جائے, اللہ حفاظت فرمائے, نوکری چھن جائے, جاب سے نکال دیا, کل کے دن سمجھو کہ تمہارا بیان برابر نہیں, تمہارے کو امامت سے نکال دیا گیا, کتنا ٹینشن آئے گا میرے کو یہ بات بولنے کا. جاب سے نکال دیا گیا, جبکہ رزق اللہ دینے والے, لیکن ٹینشن آتا ہے کہ نہیں. پیسہ چھن گیا, دولت چھن گئی, بینک ڈوب گیا جس میں ہم لاکر میں رکھے تھے, ڈوب گیا, کتنا ٹینشن ہوتا ہے. وہ چھوڑو, بچے کو نوکری نہیں ملی, کتنا ٹینشن, بچے کو نوکری نہیں ملی, ٹینشن. اللہ, وہی ایک نماز میری قضا ہو گئی, ٹینشن آتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک نماز اگر کسی کی قضا ہو جائے, وقت پر وہ پڑھا نہیں, تو وہ ایسا ہے جیسا اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو, اکیلا تنے تنہا ونٹی روڈ پر آ گیا, کچھ بھی نہیں اس کا بچا, سب پر بلڈوزر چلا دیا گیا. ایسا نقصان ہوتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ میری ایک نماز اس طرح سے, میں اہمیت نہیں, اللہ کے اذان کی, اللہ کی عظمت ہمارے دل میں نہیں, بڑائی نہیں, تب ہمیں بھی گاجر مولی کی طرح کٹنا نا. ہماری بھی کوئی قیمت ہے. آج کتے بلی کے بھی خون کی قیمت ہے, کتا بلی بھی مر جائے تو پوچھنے والے ہیں, مسلمان مرتا ہے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا آج کا مسلمان. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے حکموں کو ایسا کر دیا ہے کہ ہم صرف ایمان پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, نام کے مسلمان, لیکن اللہ کے حکموں کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے. میں ادھر ادھر نہیں, صرف 5 وقت کی نماز پر آ جاؤ. ہم 5 وقت کی اذان جو دی جا رہی ہے, اب تو بنگلور والے بھی ترس رہے فجر کی اذان کے لیے, کیونکہ وہاں اعلان کر دیا گیا فجر کی اذان مائک میں نہیں, پھر کہاں, مسجد کے اندر. اب وہاں کانیں ترس رہی ہیں صبح صبح اللہ اکبر کی, نہیں سنائی دے رہی ان کو. جن لوگوں کے دل میں عظمت تھی وہ لوگ ترس رہے ہیں. اب جو لوگ پہلے سے بھی کیا ہے بے فکر ہو کر کے سو رہے تھے, ان کو تو اور آرام مل گیا شاید. تو اس طرح ہم ایک ایک چیز کی ناقدری کر کے کیا کر رہے ہیں, محروم ہو رہے ہیں ایک ایک اللہ کی نعمت سے. اگر سمجھو کہ آج ہمارے جامع مسجد کدرولی سے, ہم چونکہ وہاں رہتے ہیں, یہ ایک مرتبہ اگر اذان بند ہو جائے, میرے بھائیوں کتنا بڑا نقصان. سچی بول رہا ہوں کہ ایک دن ایسی عادت نہیں ہوئی, کان ترسنے لگے, پھر دوسرے دن ہوئی الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ. چونکہ یہاں بھی یہ ہو گیا تھا کہ نہیں مائک میں دینے کی ضرورت نہیں ہے, خالی دے دو, کیونکہ مجھ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 10 سے لے کر صبح 6 بجے تک کچھ بھی آواز نہیں ہونا.
قدر قیمت نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایک ایک نعمت کو اللہ چھین لیں گے. آپ کو معلوم ہے، میں تو چلو اب میں دنیا کی بات نہیں کرتا، میں آخرت کی بات کرتا ہوں. نیک اعمال کا تعلق ہمارے آخری وقت سے بھی ہے. جو آخری وقت آتا ہے نا، موت کا وقت آتا ہے نا، سب کو آنی ہے. آج نہیں تو کل سب کو موت کے حوالے ہونا ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، بس آگے پیچھے ہیں. موت کے وقت میں بھی آسانی سے اگر زبان سے کلمہ نکلنا ہے تو پھر دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی رہنا ہے. نہیں میرے بھائیو، زبان سے کلمہ بھی نہیں نکلتا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں. یہ ڈاکٹر ایک مسلمان ملک کا ڈاکٹر ہے، اور وہاں سارے کے سارے نہیں، 99% مسلمان ہیں اس ملک میں. اور پیشنٹ بھی وہاں کون آ رہے ہیں؟ مسلمان آ رہے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس اب ایمرجنسی آرڈر میں وارڈ میں کیا وارڈ بولتے ہیں، وارڈ وہاں رہتے ہیں. تو ایسے میں مریض آتے جاتے رہتے ہیں. تو بہت سارے مریض لاسٹ ٹائم پہ آتے ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے. تو اس موت کے وقت میں ڈاکٹر لوگ قریب ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈیل کرتے رہنا پڑتا ہے مریضوں کے ساتھ میں. تو ایسے میں بولتے ہیں میں 100 مریضوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، 100 مریضوں کو میں نے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. مشکل سے 10-15 لوگوں نے کلمہ پڑھا، باقی اکثر میرے حساب سے بغیر کلمے کے چلے گئے. وہ بھی کیا؟ کیونکہ یہ بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، تو یہ بیچارہ کلمہ پڑھتا تھا تاکہ وہ بھی پڑھے مرنے والا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. آتا ہی نہیں. اب اس کو بہت فکر ہو گئی. وہ ڈاکٹر خود کہتے مجھے بہت فکر ہو گئی. میں نے سوچا چلو اس کو پڑھنے نہیں آتا تو میں لکھ کر کے دیتا ہوں. پرچے میں کاغذ میں لکھ کر کے ایسے بتایا. اکثروں نے یہ کہا، یعنی ہماری زبان پہ اشارے سے، زبان سے نہیں بول سک رہے، اشارے سے کہا. زبان نہیں چل رہی، ہمارے زبان پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. جیسے کسی کے اوپر فالج کا حملہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، لقوہ پڑ جائے، فالج پڑ جائے، تو آدمی چاہ کر بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا، چاہ کر بھی نہیں دے سکتا، فالج پڑ گیا. بالکل اسی طرح آخری وقت میں زبان پر کیا بڑھ جاتا ہے؟ فالج پڑ جاتا ہے. زبان حرکتش نہیں کرتی، زبان سے بول ہی نہیں سکتا. دل چاہتا ہے کہ بولو، زبان نہیں بولنے دے رہی. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ مشکل سے 10 یا 15 آدمیوں نے پڑھا، باقی سب بغیر کلمے کے بول رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ مرتے وقت میں زبان سے وہ آتا ہے جو دل میں. مرتے وقت میں جو زبان میں ہم نے جو کہا نا وہ نہیں، دل میں جو ہم نے بٹھایا وہ. آج ہم نے دل میں کس کو بٹھایا ہے؟ سوچو نا، صبح سے شام تک کس کو بٹھایا ہے؟ دنیا کے تذکرے، دنیا کی فکریں، سب کچھ ہے ہمارے دل میں. اگر کوئی نہیں ہے تو کون نہیں ہے؟ اللہ. اگر اللہ ہوتا، اللہ کا حکم، یہ نماز، سب سے میں صرف نماز کی بات کر رہا ہوں، ورنہ معاملات کی طرف آ جائیں گے نا، یا ارحم الراحمین. کیا ہو گیا آپ دیکھیں نہیں، پوری مارکیٹ بیٹھ گئی. اب بلڈوزر چلا کر کے کیا ہے ایک دم. اب آپ بولیں گے کتنا بڑا ظلم کرے بول کر کے، نہ، اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں 99% 100 بولتا نہیں میں، کہاں 1% سچ بولنے والے، پورے جھوٹ بول کر کے بیپار کرنے والے، دھوکہ دینے والے، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، ایسا بیپار کرتے ہیں ہمارے. دھوکہ دھوکہ دھوکہ، یہ معاملات کیا ہے؟ اور عبادت کا یہ حال ہے ہمارا. تو جو دل میں آیا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ بعد میں، اگر ہم نے عمل کیا ایمان کے مطابق، انشاءاللہ ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول رہے گا. اگر ہم نے ایمان کا دعویٰ صرف کیا ہے، ایمان کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا، اللہ کے حکموں کی ذرا بھی ہم نے اسے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، یاد رکھنا مرنے کے وقت میں ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا. فالج پڑ جائے گا، دکھائی نہیں دے گا. ڈاکٹروں کو بھی دکھنے والے کو صاحب مسلمان ہے، چلو دفن کرو قبرستان میں، جنازے کی نماز بھی پڑھاتے، وہاں معلوم ہوگا قبر میں کہ ہم دے سکیں گے اللہ کا جواب یا نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے ایمان کے ساتھ اعمال کرنا. اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کا بچنا بھی مشکل ہے. وہ کسی نے طوطا پالا تھا بولتے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، کہ دل میں جو آتا ہے نا وہ زبان پر، طوطا پالا تھا بولتے. طوطے کو ہے نا، طوطا ہے نا جلدی بات سیکھتا ہے،
جو بولنا سکھاتے وہ تو بولتا ہے، سیکھتا ہے. وہ اس نے کیا کیا، پالتے ہوئے اللہ 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 اسے بولنا سکھایا. آج تو ہم بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، وہ الگ بات ہے، اس نے طوطے کو سکھایا. اب طوطا ہے نا، میں اللہ اللہ بولنا سیکھا. طوطا اللہ اللہ بولتا تھا، خوش ہو جاتا تھا اور لوگوں کو دکھاتا، دیکھو میرا طوطا اللہ اللہ بولتا ہے، دیکھو اللہ کا نام بولتا ہے. اب اس کے رشتہ دار دوست احباب آ کے او بھائی ماشاء اللہ اچھا ہے تمہارا طوطا، اللہ اللہ بولتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے جو پنجرا ہے نا، پنجرا دانا وغیرہ ڈالا، دروازہ اس کا کنڈی ڈالنا بند کر دی، بھول گیا. وہ دروازہ کھلا ہی تھا، طوطا اڑا. بلی حاضر تھی، وہ بلی کو ایک طوطا مل گیا، بلی نے اسے دبوچ لیا. اب جب اس نے گردن پکڑا، بلی نے طوطے کے گردن کو پکڑا تو اس کے زبان سے بجائے اللہ اللہ آنے کے ٹیں ٹیں بول کے آیا. اس کی آواز ہوتی ہے نا مرتے وقت میں دبانا، ٹیں ٹیں اس طرح کی آواز آ گئی. اس سے بہت رنج ہوا. یہ تو اس کا طوطا گیا، یہ رنج ہوا اسے، اتنے مشکل سے میں نے پالا اور پھر اسے اللہ اللہ سکھایا، یہ ایک وہ رنج. اور دوسرا رنج یہ کہ یہ اللہ اللہ بولتا تھا، اب یہ مرتے وقت میں ٹی ٹی بول کر کے گیا نا، یہ اللہ اللہ کیوں نہیں بولا؟ کسی بڑے عالم صاحب سے اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے میرا طوطا جانے سے بھی بڑا غم میرے کو یہ کہ میں نے طوطے کو اللہ اللہ سکھایا تھا، اس نے اللہ اللہ کے بولنے مرتے وقت میں اللہ اللہ بولنے کے بجائے ٹیں ٹیں بول کے چلا گیا نا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو ان عالم صاحب نے، مولانا صاحب نے، ایک شیخ نے کہا اصل میں کیا ہے، جب انسان پر موت آتی ہے نا، موت کی مصیبت آتی ہے، تو موت کی مصیبت کے وقت میں دل میں جو ہوتا ہے نا وہ نکلتا ہے، سمجھے نا. اب یہ طوطا جو تم نے پالا تھا اس کی زبان پر تو اللہ اللہ تھا، لیکن دل میں ٹیں ٹیں تھا، تو وہ ٹیں ٹیں نکلا مرتے وقت میں. زبان میں جو رہتا ہے نا وہ نکلتا نہیں کہتے، مرتے وقت میں جو دل میں رہتا ہے نا وہ نکلتا ہے کہتے. تو اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھا، اس میں ٹیں ٹیں نکلا. تو اگر آج کے مسلمان اگر اللہ کے حکموں کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، قرآن کی عظمت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، تو یاد رکھنا جس کی بڑائی ہم دل میں رکھ کر ہے نا وہی کل مرتے وقت میں نکلے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کی قدر قیمت جانیں. یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، اس کے تذکرے ہونے چاہیے، گھروں میں مذاکرہ ہونا چاہیے. مذاکرہ سمجھتے، چرچا. آج ہم چرچا کرتے ہیں نا، IPL کا چرچا، کون کھیل رہے، کیا کیا کر رہے، برباد ہو رہے بیٹنگ میں. لیکن ہم لوگوں کو ابھی بھی عقل نہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن باقاعدہ بولتے نہیں مغرب بعد ہوتا نہیں، عشاء بعد ہوتا نہیں، کیا دیکھنے کا ہے. اس کے لیے نماز قضا، تعلقات ختم، دوست احباب سے ملنا ختم. یہ ہے آج ہماری زندگی. کیا کرنا چاہیے تھا ہم کیا کر رہے ہیں. ایسے کتنے ایسی مشغولیات ہماری. تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو قیمتی نعمت ہمارے کو دیا نا ایمان، اس کی قدر، اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم میں بار بار بولتا ہوں 5 وقت کی نماز کے لیے مسجدوں کو آئے. اللہ کا جو یہ ندا لگاتے ہیں نا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، اس کی قدر قیمت جانے، اس کی عظمت دل میں رکھ کر کے آئیں. ہم کو پتا ہے لیکن ایسے حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم ذرا ہمارا اپنا رول، اپنا کردار بھی ہم نبھائیں نا. ہم اذان کی قدر قیمت جان کر کے مسجد میں آئیں. اگر 50% بھی مسلمان آ جائیں نا، یاد رکھنا ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں، ان کے منصوبے اللہ ناکام کر دیں گے. لیکن آج ان کے منصوبے کامیاب ہو رہے ہیں، سازشیں کامیاب ہو رہے ہیں. وجہ ہمارے اعمال ابھی بھی کمزور ہیں، ہم ابھی بھی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، ہمیں ابھی بھی بیداری ابھی بھی نہیں آئی. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور